نہ کہ تاحیات نااہلی جو کہ میاں محمد نواز شریف کے کیس میں ہوا، جو کہ جہانگیر خان ترین کے کیس میں ہوا. اس طرح سے 62(1)F کے تحت ہونے والی جو نااہلی ہے اس کی مدت پارلیمنٹ نے طے کی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو قوانین ہیں الیکشن ایکٹ کی صورت، اس میں اس کو طے کیا گیا. اس میں امینڈمنٹس کی گئیں، ترامیم کی گئیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بالآخر 62(1)F کے لیے جو پارلیمنٹ کا مقرر کردہ معیار تھا اسے برقرار رکھا ہے، اسے قبول کیا ہے. کیونکہ اس سلسلے میں کنٹرڈکشن یہ تھی کہ ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس کھوسا کی سربراہی میں یہ طے کر چکا تھا کہ 62(1)F کے تحت ہونے والی نااہلی تاحیات نااہلی ہوگی، کیونکہ 62 میں باقی تمام جگہوں پر یہ موجود ہے کہ نااہلی کی مدت کیا ہوگی، لیکن 62(1)F میں اس مدت کا تعین نہیں تھا. اس لیے کورٹ آف لاء کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سپریم کورٹ کے ذریعے اس کی تشریح ہوئی، اور وہاں سے تاحیات نااہلی کی مدت جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی. اب بالآخر سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے. 6 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. اس فیصلے کی تفصیلات جان لیتے ہیں. شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیہ بتائیے گا، تاحیات نااہلی کالعدم قرار پائی ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے جو ہے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جو محفوظ فیصلہ 5 جنوری کو کیا گیا تھا وہ ابھی سنایا ہے، اور اس میں جو 6 کے تناسب سے فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں تاحیات نااہلی کو کالعدم قرار دیا گیا، اور جسٹس یحییٰ جو ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، جبکہ باقی جو 6 ججز ہیں انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اور اس فیصلے سے اب جتنے بھی تاحیات نااہل سیاستدان ہیں وہ ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ دوران سماعت یہ بار بار یہی کہا گیا تھا کہ 62(1)F کے تحت جو ہے تاحیات نااہلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، صرف ایک 5 سال کی مدت ہے جو ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کا جو دورانیہ ہے اس میں نااہلی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ 73 کے جو آئین ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ جب اس کو جن لوگوں نے بنایا وہ دانش مند تھے، اور انہوں نے اگر کچھ چیزیں پر خاموش تھے تو اس کی کوئی وجوہات تھی. تاہم اس فیصلے کی تفصیل کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ماہر قانون ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا واضح تھا کہ پارلیمنٹ کی گئی جو قانون سازی ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوگا، اور آج کے دن یہ ثابت بھی ہوا کہ سپریم کورٹ نے پھر اسے ہی ایک ایگزامپل کے طور پر لیا، اور اب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آج کالعدم ہو گیا. بالکل تھوڑا ابہام جو تھا کہ جی یہ جو 5 ممبر کا فیصلہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ جو الیکشن ایکٹ کا 2017 میں امینڈمنٹ آئی تھی، کیا اس سے ہم سپریم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جی سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر کی ججمنٹ آنے کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو اختیار ہے وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ جو نااہلی ہے اب اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے ذریعے، اور اس کی مدت 5 سال ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آلدو بیسیکلی تو یہ پارلیمنٹیرینز کا کام تھا کہ وہ خود آئین میں ایک امینڈمنٹ کر کے اس کی مدت دے دیتے، کیونکہ 62 کی باقی شکوں میں مدت کہیں 5 سال کی کہیں 2 سال کی موجود ہے. لیکن پھر بھی یہ جو ابہام تھا اس کو ختم کرنا، آئی پرسنلی بلیو کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ جو کی ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کل کو کوئی دوسرا پارٹی آتی ہے وہ 5 سال سے 10 سال کر دیتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے، تو اس چیز کو ریگولیٹ سپریم کورٹ کی اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو کیسے ہوگا. بٹ اگین یہ جو تاحیات نااہلی تھی اس کو ختم کرنا بیسیکلی لائرز کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، اور یہ ایک ہارش قانون تھا کہ کسی سیاستدان کو خاص کر اس بات پہ نائل کر دینا کہ جی اس کے ایفیڈیوٹ صحیح نہیں، یا اس نے جو کسی بینک اکاؤنٹ کا ذکر نہیں کیا اپنے الیکشن فارم میں بھرتے ہوئے، تو اس کی سزا تو تاحیات ہے. لیکن اگر وہ کسی اور جرم میں ہے تو اس میں اس کو 5 سال کی نااہلی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے بیلنسنگ ججمنٹ جو کہ اس نااہلی کے کانسیپٹ کو بیلنس کر دے گی کہ جی 5 سال کے لیے نااہلی ہے. آلدو نیب میں جو ابھی بھی نااہلی ہے وہ 10 سال کی ہے، لیکن وہ ایک اسپیشل قانون ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 5 سال کی تھی نیب کی اس کو 10 سال کہا کہ جی نیب کا قانون یہ کہتا ہے. تو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں
اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ جس کا کام قانون سازی ہے، تو اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں اور وہ آئین سے متصادم نہیں ہے تو اس کو پھر ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس گڈ فار آل دوز کی جی اگر آپ کی ڈگری جیلی ہے. بہت سے لوگ افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں نااہل ہو گئے تھے کہ ان کی ڈگریز جیلی تھی، تو اب ان سب کو ریلیف ملے گا. تو الیکشن سے پہلے صرف یہ ہوگا کہ جی اس کی ٹائمنگ اس لیے ضروری تھی کہ جو لوگ اس کی وجہ سے اگر الیکشن نہیں لڑ پا رہے تھے ابھی لڑ لیں گے. لیکن الیکشنز کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ سپریم کورٹ کے پاس میرے خیال پرسوں کے لیے فکس ہے کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے کہ جیسے بلے کا نشان ہے اور اس قسم کے دیگر کیسز جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے. یقینی طور پر. اچھا، اس میں راجہ صاحب ایک چیز اور اہم ہے، بار بار سماعت کے دوران اس چیز کا حوالہ دیا گیا کہ صداقت اور امانت کا جو معیار ہے، صادق اور امین کا جو معیار ہے، یہ بہت بلند معیار ہے اور